رمضان کو قرآن کا مہینہ کہا جاتا ہے کیونکہ اسی مہینے میں اللہ رب العزت نے قرآن پاک کو آسمانی دنیا پر اتارا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام 23 سال کے عرصے میں ضرورت کے مطابق اللہ کے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آتے رہے۔ روزہ اسلام کی 5 اہم بنیادوں میں ایک اہم بنیاد ہے، جس کو اللہ رب العزت نے ہم سب مسلمانوں کے اوپر پورے رمضان کے 30 دن فرض کیا ہے۔ جب اللہ کے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے مدینے آئے تو وہاں کے یہودی لوگ یوم عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی عالموں کو بلا کر اس کی وجہ دریافت کی، تو انہوں نے اس کی وجہ یہ بتائی کہ اسی دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی غلامی سے آزادی دی تھی، اسی کے خوشی میں ہم لوگ شکرانے کے طور پہ اس کا روزہ رکھتے ہیں۔ لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرمائے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس خوشی کا تم سے زیادہ حقدار ہم لوگ ہیں۔ لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہ کو یہ تاکید فرمائی کہ تم بھی روزہ رکھا کرو، لیکن ساتھ میں یہودی کی مشابہت نہ ہو، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشورہ کے روزہ کے ساتھ ساتھ ایک روزہ پہلے یا ایک روزہ بعد میں بھی رکھنے کی تاکید فرمائی۔ پھر ہجرت کے 2 سال بعد رمضان کے روزے کی فرضیت کے بارے میں حکم نازل کیا ہے۔ كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ پہلے روزہ افطار سے افطار تک ہوا کرتا تھا، یعنی مکمل 24 گھنٹے کا روزہ۔ اگر روزے کے بعد یا روزے کے وقت میں کسی کی آنکھ لگ گئی تو پھر اگلے دن کا روزہ شروع ہو جایا کرتا تھا۔ لہٰذا ایک مشہور واقعہ ہے، ایک صحابی ہیں ابن سریمہ رضی اللہ عنہ کہ وہ اونٹ چرایا کرتے تھے۔ لہٰذا وہ اپنے اونٹ کو چرا کر جب اپنے گھر میں آئے تو اپنی بیوی سے دریافت کیے کہ کچھ افطار کے کھانے کے لیے انتظام ہے۔ انہوں نے کہا نہیں ہے۔ لہٰذا وہ بولے کہ آپ انتظار کریں، میں پڑوس کے گھر سے کچھ کھانے کا انتظام کر کے آتی ہوں۔ جب ان کی بیوی واپس آئی تو ابن سرمہ رضی اللہ عنہ کو سویا ہوا پایا۔ لہٰذا انہوں نے افسوس کے ساتھ کہا ہے ابن سرمہ تو ہلاک ہو گیا۔ جب ان کی آنکھ کھلی تو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، ہم روزہ رکھ لیں گے۔ لہٰذا جب اگلا دن آیا تو ابن سریمہ رضی اللہ عنہ بے ہوش ہو کر گر گئے۔ جب اس واقعہ کی خبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی تو انہوں نے وجہ دریافت کی تو پتہ چلا کہ کل شام میں افطار کے وقت جو ہے ان کی آنکھ لگ گئی تھی، جس سے اگلے دن کا روزہ لگاتار ان کو رکھنا پڑا، اور بھوک کی حالت کی وجہ سے یہ بے ہوش ہو کر گر گئے۔ لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمزدہ ہوئے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس امت کے لیے ایک بہترین سہولت نازل کر دی۔ آپ کی امت افطار کے وقت سے لے کر سحر کے وقت تک کھا پی سکتی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس مہینے میں ہر نیکی کے بدلے اللہ پاک 70 گنا اجر دیں گے، یہاں تک کہ اس مہینے کے نوافل کا ثواب اللہ رب العزت فرض کے برابر دیتے ہیں، اور ایک فرض نماز کا ثواب 70 فرض نمازوں کے برابر ہوتا ہے۔ اس مہینے میں ایک ایسی رات ہے جسے لیلۃ القدر کہتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے اس ایک رات کی عبادت کا ثواب باقی کے 1000 مہینے سے بہتر رکھا ہے۔ علماء نے رمضان کا مطلب لکھا ہے جل جانے کو، لہٰذا رمضان کے روزے کی بھوک اور پیاس سے مومن کے گناہ جل جاتے ہیں، یعنی ختم ہو جاتے ہیں، اور پورے مہینے کے روزے رکھنے کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ رمضان المبارک کے روزے رکھنے سے ہمارے اندر بھوک اور پیاس کی شدت سے امت کے غریبوں کا خیال پیدا ہوتا ہے اور زکوٰۃ اور فطرے دینے کی توفیق پیدا ہوتی ہے۔ لہٰذا اگر ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ رمضان کے روزے سے بھرپور فائدہ اٹھائیں تو اس کی سب سے بڑی تیاری یہ ہے کہ ہم اپنے دلوں کو صاف کر لیں، کہ ہمارے دل میں کسی کی نفرت، کینہ، بغض، حسد، غصہ سب ختم ہو جائے۔ کہ یہ دل جب ہمارا صاف ہوگا تو روزے کی جو فضیلت ہے، روزے کی جو نعمتیں ہیں اور روزے کی جو روحانیت ہے، اللہ رب العزت اس کے ذریعے سے ہمیں فائدہ پہنچائیں گے۔ لہٰذا ہم سب کو اپنے دل کو پوری طرح سے صاف کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری اور آپ کی اس رمضان کے روزے کو، عبادت کو، تلاوت کو قبول فرمائے، اور ہماری تمام گناہوں کو اللہ پاک اپنے فضل سے معاف فرمائے۔ ملتے ہیں ایک اور اگلے دلچسپ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔